بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی کشمکش اور سیاسی بحران روز بروز سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تئیں اس بحران کو حل کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا جو ماحول بنایا، جو منظر بنایا، وہ اس بحران کے خاتمے کی امید اور آس پر کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک نئے بحران کا آغاز ہو گیا، اور یہ جو بحران پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو پردے کے پیچھے چل رہا تھا، وہ بالآخر راز تشت از بام ہو کر وہ بالکل چوکوں چوراہوں میں اور پبلک پلیسز تک وہ کہانی آ گئی۔ یعنی وہ جو کہانی پردوں کے پیچھے لکھی جا رہی تھی، وہ کہانی جو پس دیوار لکھی جا رہی تھی، وہ سر دیوار آ کر رہ گئی۔ یہ جو بحران چل رہا ہے اس وقت، اس کی ماضی کے بحرانوں سے خاصی مختلف معلوم ہو رہا ہے۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں کئی نئی حقیقتیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ ماضی کے بحرانوں میں زیادہ تر کا تعلق مقامی ہو رہا ہے، سول ملٹری کشمکش رہی ہے، طاقت، اختیار اور اقتدار کی کشمکش رہی ہے، اداروں پر اپنی مرضی کے لوگ لانے اور ہٹانے کی، ترقیوں کی، پروموشنوں کی، تبادلوں کی ایک لڑائی رہی ہے، اس کی کوئی اصولی بنیاد نہیں رہی۔ لیکن یہ جو بحران آج جس کو پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس بحران کی ایک مقامی جہت ہے جو سول ملٹری کشمکش سے عبارت ہے، اور اس کی جو سب سے مضبوط لیئر ہے، جو اس کی سب سے مضبوط پرت ہے، وہ اس کی انٹرنیشنل ہے۔ سول ملٹری کشمکش پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں رہی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ مجموعی طور پر امریکہ کا اثر رسوخ اور امریکہ کا جو انفلوئنس ہے، وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 90 کی دہائی کے آغاز میں ایک شعر بڑا مشہور ہوا تھا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، اور امریکہ کے جو بش اول تھے وہ حکمران تھے، تو اور جنرل مرزا اسلم بیگ پاکستان کے آرمی چیف تھے، تو ایک جو فکاہیہ قسم کا ایک شعر ہے، وہ بہت مشہور ہوتا تھا، کالموں میں لکھا جاتا تھا کہ بی بی یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ، بابا یعنی غلام اسحاق خان، بیگ یعنی جنرل مرزا اسلم بیگ، اور بش یعنی امریکی صدر بش، بی بی، بابا، بیگ اور بش، وہ ہیں خوش تو سب ہیں خوش۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کبھی بھی امریکہ کے اثر سے آزاد نہیں رہی، امریکہ کے اثر سے باہر نہیں رہی۔ جنرل حمید گل تو یہاں تک بھی کہتے رہے ہیں کہ جو پاکستان میں بڑے عہدوں کے فیصلے ہیں، جن میں آرمی چیف تک شامل ہے، وہ امریکہ سے اوکے ہونے کے بعد ہی کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کا یارانہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ سیٹو، سنٹو، عراق، اور اس کے بعد بہت سے معاہدات اور بہت سے جو تعاون کے منصوبے ہیں، جن میں افغان جہاد بھی آیا، تو یہ ساری ایک طویل تاریخ ہے اس تعلق کی۔ اس تعلق میں شک کا بال بالآخر اس وقت ابھرنے لگا جب افغان جہاد کے اختتام پر امریکہ ایک نئے ایجنڈے کی صورت میں، نئی ضرورتوں کے تحت، نئے حالات کے تحت میدان میں اترا، اور پاکستان اس نئے ایجنڈے میں پاکستان خاصا متروک ہوتا چلا گیا، غیر متعلق ہوتا چلا گیا۔ امریکہ نے پاکستان پر اپنا انفلوئنس قائم رکھنے کی پوری منصوبہ بندی تو کی، لیکن اس میں ایک شراکت دار سے زیادہ ایک مزارے کی سی ایک تمکنت تھی اور ایک تکبر تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ 2000 میں، یعنی مختلف اوقات میں اس کے مظاہرے ہوتے رہے، لیکن 2000 میں جب امریکی صدر کلنٹن محض چند گھنٹے کے لیے، بھارت میں 5 دن گزارنے کے بعد چند گھنٹے کے لیے پاکستان میں رکنے پر آمادہ ہوئے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو فوجی تھے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایوان صدر اسلام آباد تک کا پورا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا، سویلین وہاں سے غائب تھے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس
اور پاکستان کے دوسرے ادارے وہاں سے دور ہٹا دیے گئے تھے، اور یہ سارا علاقہ جو ہے ان کے کنٹرول میں تھا اس وقت، اور دنیا نے اس کو دیکھا، محسوس کیا، اور لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی حصے میں اس کی چبھن محسوس کی گئی۔ پھر عین اسی روز جب پاکستان کے وزیر سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان اپنے دفتر یعنی وزارت خارجہ جانے کے لیے دفتر میں گئے، تو ان کی گاڑی کو امریکی میرینز نے، امریکی فوجیوں نے گیٹ پر روکا اور انہیں پیدل چل کر اپنے کمرے تک جانا پڑا۔ تو یہ دو ایسے واقعات تھے کہ جس سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک حصہ تھا، جسے آپ جو ایک رائٹ ونگ اسے کہا جائے یا کچھ اور کہا جائے، یعنی اس کے اندر ایک جذبات سلگنا شروع ہو گئے۔ پھر اسی طرح امریکی سفارت خانے کی تعمیر پہ خاصا ایک جھگڑا رہا، یعنی پاکستان کی طرف سے یہ ریزسٹ کیا جاتا رہا کہ اس کی تعمیر اس انداز سے ہوگی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے کمپاؤنڈ، ایک قلعے کے انداز سے اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں، جو معاہدات ہیں، اس حوالے سے ان کی سری خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ تو ایک کشمکش بڑے عرصے تک ان دونوں کے درمیان یہ رہی۔ پھر اسی طرح اسلام آباد میں جو امریکہ کی بلیک واٹر اور دوسری ایجنسیوں کے جو ڈیرے تھے، ایک مخصوص فورس کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں پہنچا دی گئی تھی کہ جب بھی کبھی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار طالبان یا اسامہ بن لادن کے ہاتھ لگنے کا خدشہ ہو تو وہ فورس جو ہے سریع الحرکت قسم کی فورس جو ہے وہ کہوٹہ کو اپنے کنٹرول میں لے۔ تو یہ ایک ایسا، یعنی اس دور سے ایک کشمکش کی سی کیفیت رہی، اس دور سے انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کی جاری رہی امریکہ کی طرف سے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان نے ڈبل گیم کی، وہ یہی گیم ہوتی ہے کہ جب ایک مجموعی طور پر ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن کسی معاہدے میں جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے شکست و ریخت کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ اس سے ہٹ کر ایک پالیسی ٹو کرتے ہیں، اور یہی افغانستان میں بھی ہوا کہ جنرل مشرف نے جو عہد و پیما کیے، جو وعدے وعید کیے، وہ اس حد تک پھر اس راہ میں آگے نکل گئے کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جنرل پرویز مشرف جو وردی کو اپنی کھال کہتے تھے، اور چودھری پرویز الہی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اگلے 5 سال اور اگلے 5 سال یعنی 20 سال تک جنرل پرویز مشرف کو وردی میں منتخب کراتے رہیں گے صدر۔ تو بالآخر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ریس کورس گراؤنڈ راولپنڈی میں پرنم آنکھوں کے ساتھ جنرل پرویز مشرف اپنی 2.5 فٹ کی کمانڈ سٹک جو ہے وہ اپنے جانشین جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کر رہے تھے، اور یوں 20 سال تک یعنی بار بار وردی میں منتخب ہونے کا خواب چکنا چور ہو رہا تھا، یوں ایک جو ایسٹ تھے کسی دور کے وہ بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ پھر کمانڈ سٹک چھن جانے کے بعد پھر نہ وہ معاہدات رہے، نہ وہ بوجھ رہا، اور رفتہ رفتہ جنرل پرویز مشرف کے کمزور ہونے کا ایک عمل شروع ہوا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں دنیا کے ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی طرح پاکستان میں بھی کئی تہیں ہوتی ہیں فیصلہ سازی کی اور فیصلے کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، اور جو ایک مراکز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کشمکش ہے یہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں ایک عوامی سطح پر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک تو سول ملٹری کشمکش ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے، یعنی عمران خان نے وہ ریڈ لائن عبور کی جو اس سے پہلے بعض سولین حکمران بالخصوص میاں نواز شریف کرتے رہے ہیں، وہ بھی کہیں عبور ہو گئی ہے کہ انہوں نے طاقت کی اس جادو نگری میں قدم رکھا جہاں قدم رکھتے ہی بہت سے لوگ پتھر کے ہو جاتے رہے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور یہ اس کا پہلو سامنے آ رہا ہے، اور یہ کشمکش چل رہی ہے۔ لیکن اس میں اب ایک نئی جو صورتحال مرج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو وکٹم ہیں اس سارے منظر نامے کے، جو مقتول ہیں، جو قتیل ہیں، وہ سب سے پاپولر لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے ماسز سے رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے زبان بندی کرنے کی بجائے، انہوں نے جلاوطنی اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے ماسز سے رجوع کیا ہے، اور ماسز کی طرف سے ان کو بہت غیر معمولی قسم کا جو رسپانس ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ اپنی اس جنگ کو داخلی بھی نہیں رکھنا چاہتے، وہ سیدھے سباؤ اسے ایک عالمی کشمکش
اور عالمی لڑائی کی جو ایک جہت اس کو دینا چاہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ اپنا مقدمہ، اپنا بیانیہ اور اپنا موقف جو ہے وہ ڈیولپ کر چکے ہیں، اور لوگ اس کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اینٹی امریکنزم جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے، وہ سینٹیمنٹ، اور صرف اس کے تار چھیڑنے کی دیر رہی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ پھر اسی طرح اب جو نئی سچویشن بن رہی ہے، یعنی امریکہ پاکستان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور پاکستان بڑے عرصے سے، یعنی مختلف امریکہ کی طرف سے مختلف چرکوں کے بعد، مختلف دھچکوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس نے امریکہ سے ڈسٹینس کرنا ہے اور ایک آزاد لائن لینی ہے۔ پاکستان کو دوبارہ اس پرانی ڈگر پر کھینچنے کی ایک کشمکش پردے کے پیچھے نظر آ رہی ہے، اور یہ کشمکش بہت بالائی سطح سے، یعنی بالا خانوں سے لے کر یہ چائے خانوں اور قہوہ خانوں تک پہنچ گئی ہے، کہ جہاں عام آدمی، ماجا گاما مزدور کسان دن بھر تھکنے کے بعد شام کو بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتا ہے چائے کی پیالی پہ یا قہوے کی پیالی پہ۔ تو یہ بحران وہاں سے ہوتا ہوا گراس روٹ لیول تک آ گیا ہے، گھر گھر کی لڑائی بن گیا ہے، گھر گھر کا جھگڑا بن گیا ہے۔ اس میں پاکستان کے بہت سے پاپولر کردار جو عوامی سطح پر ہمیں نظر آ رہے تھے وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ اس وقت یہ جو کشمکش ہے یہ عمران اینٹی عمران کشمکش ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کشمکش کا اب مستقبل کیا ہے؟ عمران خان یوں لگتا ہے کہ اپنی کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور وہ ناو اور نیور کی اس مقام پر کھڑے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کو امریکی انفلوئنس سے نکال کر دم لیں گے، اور پاکستان کے عوام سے وہ رجوع کر چکے ہیں اس حوالے سے، اور وہ عوام کو مزید جوش دلاتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان میں فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پریشانی کی صورتحال ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی پریشانی کی صورتحال ہے، کہ جو اپنی ساکھ کے لحاظ سے بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور اپنی ساکھ پر زور دیتا رہا ہے، اور پاکستان کو 9/11 کے بعد بھی امریکہ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی ساکھ کا خیال رکھنا، یعنی دبانے کے بعد کہ امریکہ کی ساکھ کا خیال رکھنا پاکستان کی ذمہ داری ہوگی، اور پاکستان میں کسی اینٹی امریکنزم کو پرمان نہ چڑھنے دینا بھی اس کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ اس وقت بھی کہا گیا تھا، کیونکہ جب پہلا ڈرون حملہ جو ایک مدرسے پہ ہوا تھا ڈماڈولا KPK میں اور قبائلی علاقے میں، تو وہ بالکل ایک امریکی ڈرون سے ہوا تھا، اور اس میں 80 کے قریب جو مدرسے کے طلبہ تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ تو یہی معاہدہ تھا کہ جس کے تحت پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری خود قبول کی تھی، اور جنرل مشرف سینہ پھلا کر یہ کہتے تھے کہ ہماری اپنی کارروائی ہے، ہم نے خود کارروائی کی ہے، ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ یہ بچے نہیں تھے، یہ طالبان تھے، اور یہ ٹریننگ کر رہے تھے۔ صبح وہ چونکہ پریئر کی تیاری کر رہے تھے یا ورزش کر رہے تھے، تو انہوں نے نماز فجر کے بعد اس پر حملہ کیا تھا۔ تو یہ وہی ساکھ کی بات ہے، اور یہی وہ ساکھ کا سوال ہے کہ جب ہیلری کلنٹن کشیدگی کے ایک دور میں بطور وزیر خارجہ پاکستان آئی، تو اسلام آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنی جو ٹیکس ہیں اس کا دائرہ بڑھائے، ٹیکس وصولی کا، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان میں اینٹی امریکنزم کو ہوا دے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ایک کشمکش کی سی کیفیت ہے، اور راولپنڈی میں بھی کشمکش کی سی ایک اس حوالے سے دو سوچیں نظر آ رہی ہیں، یعنی ہم نے امریکہ کے ساتھ واپس جانا ہے، امریکہ کے مدار میں دوبارہ کھڑا ہونا ہے، یا ہم نے امریکہ سے ایک فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ ایک ڈیفائننگ ایک موومنٹ ہے اس لحاظ سے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے یہ ایک الگ سوال ہے۔ بہت سے ماڈلز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی جو حکومت ہے اس وقت کی اور جو اپوزیشن ہے، آمادہ بغاوت اپوزیشن، اس کے درمیان بیٹھ کے کوئی مفاہمت کا راستہ نکالے اور انتخابات کے لیے کوئی صورت پیدا کرے۔ یہ امن کا پیغام ہے، یہ امن کی صورتحال ہے، یہ ون ون سچویشن ہو سکتی ہے سب کے لیے، اور اس کو ترمیم و اضافے کے ساتھ اس میں راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ نے عمران خان کی لولی لنگڑی حکومت کو برداشت نہیں کیا تو وہ دوبارہ 2/3 اکثریت، جس کے واضح طور پر جو ایک نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اتنی چارج کر چکے ہیں ماحول کو کہ ان کی جو مقبولیت ہے نہ صرف اس وقت بہت بلندی پر ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں عوامی سطح پر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ بعد میں اس حیثیت میں وہ انہیں کس طرح برداشت کرے گا، کس طرح انہیں قبول کرے گا۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ پاکستانی معاشرے کو بھی تقسیم کرے گی، اور یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹ پھوٹ کا بھی امکان موجود ہے، اور پھر لا محالہ اگر ایسی خدا نخواستہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بہت خطرہ ہوگا۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت میچور ہے، وہ ہمیشہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی چلتی ہے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہی کھڑی رہتی ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، تو اس کا امکان تو کم نظر آتا ہے۔ لیکن امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ پاکستان میں اس جو تحریک ہے، پاپولر موومنٹ ہے، اس کے اوپر تھوڑا آہنی ہاتھ رکھوانے کی کوشش کرے۔ تو یہ بھی ایک بالکل نئی صورتحال ہے، یعنی جیسے الجزائر میں ایک دور میں ہوا، عباس مدنی کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ہوا، پھر مصر میں جو ہوا مرسی ماڈل محمد مرسی کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ، وہ اس کا امکان بھی موجود ہے، کیونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور سیاست کے میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ یہاں جو فیصلے ہیں وہ بڑے ریشنل اور زمینی صورتحال پر ہوتے ہیں، غیر جذباتی ہوتے ہیں اکثر اوقات، تو اس بات کا امکان ہے۔ تو یہ پاکستان کو ایک طویل عرصے تک ڈی سٹیبلائز رکھنے کی، پاکستان میں ایک سیاسی کشمکش کو مزید بڑھانے اور گہرا کرنے کی ایک کوشش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا کہ اس ساری صورتحال میں اس کو عوام کے احتجاج کو کچلنے کے لیے کوئی بھی بیرونی ماڈل اختیار کیا گیا، یعنی جیسے کہا جا رہا ہے اس وقت کی حکومت کی طرف سے کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس کو اوریجنل جگہ تک پہنچایا جائے، تو یہ ایک ایسی سوچ نظر آتی ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ایسی ہے کہ دوبارہ ایسی فورس یہاں ری گروپ نہ کرے، اور دوبارہ یہاں ایسی فورس کوئی منظم نہ ہو کہ جو اس کے لیے کسی وقت اس کی ساکھ کے لیے اور اس کے اثر رسوخ کے لیے کوئی چیلنج بن کر ابھر سکے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بحیثیت مجموعی ایک امتحان گاہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف انٹرنیشنل پریشر ہے، اور رجیم چینج کا جو آپریشن ہوا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس دلدل سے کیسے نکلنا ہے اس کی فوری طور پر کوئی واضح تصویر نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان بہرحال ایک ٹرموائل پہ ہے، ایک کشمکش میں ہے، ایک دو راہے پر کھڑا ہے، اور اس جو کشمکش کا انجام کیا ہوتا ہے اسی سے یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے واپس اپنی جگہ پر جانا ہے، امریکہ کا اتحادی بننا ہے۔ وہ اتحادی بننے کے پھر اپنے نتائج ہیں کہ پاکستان کو بہت سی چیزیں سرنڈر کرنی ہیں وقتاً فوقتاً، اور وقت کے ہر گزرتے دن کے ساتھ، کہ جس کی کا ذکر پھر امریکہ کی حالیہ جو ایک گفتگو سامنے آئی ہے ایک دفاعی تجزیہ نگار کی، کہ جن کا ربیکا گرانٹ جن کا نام ہے، تو ان کی طرف سے جو یہ وش لسٹ آئی ہے، ایک خواہشات کی ایک فہرست آئی ہے کہ اس کے بعد پاکستان کو یہ کرنا ہے، تو وہ ساری صورتحال پاکستان کو پھر کرنا ہوں گی، کیونکہ پھر جب لڑکنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، جب آپ ایک بار لڑکنا شروع ہو جائیں تو پھر ڈو مور کا جو نغمہ ہے وہ آپ کے کانوں کو سنائی دیتا ہے۔ یہی تقدیر کے قاضی کا بھی فتویٰ ہے، اور یہی پھر حالات کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔